سینلی عرفہ، ترکی، اکتوبر 1994۔ اپنی کھیت میں ہل چلاتے ہوئے صفناک یلدرز نے زمین میں سے عجیب سی شکل کے پتھر کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس پتھر پر سے مٹی ہٹانے کے بعد اسے لگا کہ یہ کسی بڑی چیز کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اپنی تلاش کے ساتھ مقامی میوزیم رابطہ کر کے تھوڑی دیر بعد اسے جرمن آثار قدیمہ کے انسٹیٹیوٹ سے کلاؤس اسمتھ نے دورہ کیا۔ یہ اس وقت تک نہیں تھا جب تک کہ جرمن ماہر آثار قدیمہ کلاؤس اسمتھ نے سائٹ کا دورہ کیا اور کھدائی شروع کی کہ انہیں احساس ہوا کہ واقعی اس مقام پر کیا ہے۔ اس نے جو دریافت کیا وہ حیران کن تھا۔ سائٹ پر دفن پہلے ٹی کے سائز کے سٹون کو دریافت کرنے کے بعد اس نے جلد ہی ان میں سے زیادہ بڑے ڈھانچے کو تلاش کیا۔ گہری کھدائی کے دوران اسمتھ اور اس کی ٹیم نے پیچیدہ نقش و نگاہ میں ڈھانپے ہوئے درجنوں اضافی جائنٹس اور پتھر کے مونولیتھس دریافت کرنا شروع کر دیے۔ ان میں سے کچھ کا وزن 20 ٹن تک تھا۔ گوبیکلی ٹیپی کی جگہ گول دیواروں کا ایک سلسلہ ہے، لیکن پھر ہر دیوار کے بیچ میں آپ کے پاس چونے کے پتھر کے دو خاص طور پر بڑے ٹی سائز کے سٹون ہیں جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ اب ان میں سے بہت سی سٹونوں پر شاندار نقش و نگار ہے۔ شاندار نقش و نگار اور جانوروں، پرندوں، کیڑوں مکوڑوں، ہر قسم کی چیزوں کی بنیادی امداد ہے، لہٰذا ان کو فیشن کرنا، انہیں تراشنا اور ان ڈھانچے میں قائم کرنا بالکل حیرت انگیز تھا۔ ماہر آثار قدیمہ کا اندازہ ہے کہ چونے کے پتھر کی کھدائی سے صرف ایک سنگی ستون کو پہاڑ کی چوٹی تک منتقل کرنے میں 50 آدمیوں کی ایک ٹیم کو پورا ہفتہ لگا ہوگا، جہاں وہ آج موجود ہیں، اور بیس ریلیف کو تراشنے میں 300 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا ہوگا۔ اس شرح سے اب تک دریافت کیے گئے پتھر کے 5 دائروں میں سے ہر ایک دائرے کو مکمل ہونے میں 1 سال درکار ہوگا۔ لیکن اس طرح کی ایک یادگار سائٹ کو ایسی جگہ تعمیر کرنا یہ اب تک ایک راز ہے۔ یہ جاننا مشکل ہے کہ گوبیکلی ٹیپی جیسی چیز کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، اور یقینی طور پر کلاؤس اسمتھ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تھے سوائے اس کے کہ یہ واضح طور پر کوئی تصفیہ نہیں ہے، یہ گاؤں بھی نہیں ہے، کوئی گھریلو پناہ گاہ بالکل نہیں ہے۔ اسمتھ کو ہمیشہ امید تھی کہ یہ جناز گاہ ہے اور یہ کہ دیواروں کے نیچے یا کچھ ستونوں کے نیچے اس طرح کچھ تدفین ہوگی، لیکن اب تک انہیں اس مقام پر کوئی انسانی بقیات نہیں ملی۔ سائٹ پر کوئی گھریلو پودے نہیں تھے، یہاں صرف جنگلی جانوروں کی ہڈیاں ہیں۔ سارے قدیمہ میں اگر ہم نہیں جانتے کہ کوئی چیز کس کے لیے ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کوئی رسم ہے، لیکن واقعی یہ خالص قیاس ہے۔ ان ثبوتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ڈھانچے نیولیتھک دور سے ہیں۔ کلاؤس اسمتھ کے پاس سائٹ ریڈیو کاربن کی تلچھٹ کی تہیں ہیں۔ نتائج نے یہ اشارہ کیا کہ یہ پتھر کے ڈھانچے 12,000 سال پرانے ہو سکتے ہیں۔ میسوپوٹیمیا میں بنی نوع انسان کی پہلی مشہور تہذیب سے بھی 5,000 سال پرانے۔ اس سے بڑھ کر یہ گوبیکلی ٹیپی کی تعمیر کو ایک ایسے وقت میں جگہ دے گا جب مرکزی دہارے کے اسکالرز کا خیال یہ تھا کہ انسان زمین پر شکار جمع کرنے والوں کے طور پر گھوم رہا تھا۔ گوبیکلی ٹیپی کی سائٹ نے واقعی ابتدائی تاریخ کی پوری دنیا میں صدمے کی لہریں بھیجی تھی، کیونکہ ہم نے پہلے کبھی نہیں جانا تھا اور نہ ہی اس کا تصور کیا تھا کہ عام شکار کرنے والے اس طرح کے شاندار یادگار ڈھانچے تیار کر سکتے ہیں۔ سارے قدیمہ واقعی جب سے شروع ہوا ہے، ہم نے یہ ہمیشہ فرض کیا ہے کہ شکاری جمع کرنے والے آرٹ کے شاندار کام پیدا کرنے کے قابل تھے، راک آرٹ، گار آرٹ اور اس جیسی چیزیں، لیکن ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کافی تعداد میں اکٹھے ہو کر گوبیکلی ٹیپی جیسی یادگار تعمیر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بنی نوع انسان کی ترقی کی فی الحال قبول شدہ ٹائم لائن کو ذہن میں رکھا جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ قدیم شکار جمع کرنے والے اس طرح کے نفیس اور میگالیتھک ڈھانچے بنا سکتے ہیں؟ قدیم خلانوٹ تھیورسٹ کہتے ہیں نہیں، اور اس کے بجائے تجویز کرتے ہیں کہ گوبیکلی ٹیپی کو ایک کھوئے ہوئے معاشرے کے زندہ بچ جانے والوں نے بنایا ہے، جو کہ دنیا بھر میں تباہی سے تقریباً مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا، اور وہ اپنے دعوے کی تائید کے لیے وہ ایک تباہ کن واقعے کی حالیہ شواہد کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس کے بارے میں بہت سے مرکزی دہارے کے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ آخری برفانی دور کے بالکل آخر میں ہوا تھا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 1,08,000 قبل مسیح سے لے کر تقریباً 10,000 قبل مسیح تک جاری رہا۔